بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اگر کسی فرد کے اندر غصے کو قابو پانے اور درگزر کرنے کی صفات پائی جائیں تو اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور وہ ہر قسم کی الجھنوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات پائے گا، اور بلڈ پریشر جیسے موذی مرض سے بھی اسے مکمل طور پر نجات ملے گی۔ اور اگر کسی معاشرے کے افراد میں یہ صفات پیدا ہو جائیں تو وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورت آل عمران میں آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا، الذین ینقضون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہم میں غصہ قابو میں لانے، غصہ پینے اور درگزر کرنے کی جو صفات ہیں اس کا بڑا ہی فقدان ہے۔ اس کی مثال آپ خود بڑی مرتبہ مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ جب ہم بازار جا رہے ہوں، سڑک پہ جا رہے ہوں، ٹریفک رواں دواں ہو تو کسی کی گاڑی ذرا دوسری گاڑی کے ساتھ ٹچ کر جائے تو اسی وقت وہیں دونوں گاڑیوں کے افراد جو ہے وہ گاڑیوں سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک دوسرے پہ مکہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں اور شدید قسم کی وہاں گالی گلوچ ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور جو چیز نزدیک آ جائے وہ پکڑ کے ایک دوسرے کو مارنے سے گریز نہیں کرتے۔ اور یہاں تک کہ کئی مرتبہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ پولیس موقع پہ آ جاتی ہے، دونوں کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اور اس کے بعد جو مضروب ہوتا ہے اس کا نقشہ مضروبی بنایا جاتا ہے اور اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے، لیکن غصہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا، اور کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے بجائے آگے کو معاملات بڑھتے ہیں۔ پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ تفتیشی افسر کے خلاف کوئی درخواست آ جاتی ہے، پولیس والوں کے خلاف درخواستیں آ جاتی ہیں کہ مقدمے میں صحیح دفعات نہیں لگائی گئیں، تفتیش صحیح طرح نہیں ہو رہی، اس تفتیش کو تبدیل کیا جائے، اور اس طرح ایک لیٹیگیشن کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ ایک موقع پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مسجد کے اندر عید کی نماز کا وقت مقرر کرنے پر جھگڑا پیدا ہو گیا، اور جھگڑا یہاں تک پہنچا کہ مار کٹائی تک نوبت آ گئی، اور پھر اس کے بعد دونوں پارٹیاں پولیس کے پاس اندراج مقدمہ کے لیے گئیں، لیکن پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا۔ اس کے بعد عید گزر گئی، وہ عید جس پہ مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنی تمام رنجشوں اور قدورتوں کو ختم کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی قدورتیں وہ عید بھی ختم نہ کر سکی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں افراد نے عدالتوں میں پٹیشن دائر کر دی اندراج مقدمہ کے لیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اس حد تک ہم پستی میں پہنچ چکے ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آج یہ عالم ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حرم پاک کے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں، وہاں پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آئے ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے اوپر پڑ گیا، اور جس کے اوپر پاؤں آیا اس نے کہا معافی۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے
کہ پاؤں کسی دوسرے کا اس کے پاؤں پہ پڑا لیکن معافی اس نے کہا، اور پھر یقیناً وہ دوسرا بندہ بھی شرمندہ ہوا۔ اتنی انہوں نے لوگوں نے اپنی قوم کی تربیت کی ہے، اتنی تربیت کی ہے، اور ہم میں تربیت کا اتنا فقدان ہے۔ تو یہ تربیت ہماری کون کرے گا؟ یہ ہمیں نے اپنی تربیت کرنی ہے، ہمیں نے اپنے دین کی طرف آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک مسلمان سے درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن درگزر کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ایک شخص کسی کی زیادتی معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے آدمی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر یہ دو صفات پیدا کر لیں کہ ایک غصے پہ قابو پا لیں اور ایک درگزر کر دیا کریں۔ تو اس سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پریشانیاں اور الجھنیں بڑی حد تک کم ہو جائیں گی، اور یہ جو بلڈ پریشر کا مرض ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اس سے آپ مکمل طور پر نجات پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔